ہاں بالکل بیٹھے جو بیٹھنا چاہیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسماء الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کہ آپ مہمانی حضرت معصوم سلام اللہ علیہ خوش آمدید اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. یقیناً آپ ہمارے نہیں معصومہ کے مہمان ہیں اور آپ کی آمد آپ کے قدم یہاں تک جو آئے ہیں یہ خود ایک باعث افتخار ہے اس وجہ سے کہ کروڑوں لوگوں کی آبادی میں سے کروڑوں افراد میں سے آپ کا انتخاب ہوا. یہ خود ایک بہت ہی اہم شے ہے. بہت سے لوگ ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ان کے پاس، سارے امکانات موجود ہیں اور ہر بستی میں آپ اگر نگاہ دوڑائیے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ افراد آ جائیں گے جن کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن زیارت کی توفیق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور قوت ہے جو آپ کو لے کے آ رہی ہے. ورنہ آپ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں اور ان افراد کی حیثیت کو دیکھیں جو ہماری بستیوں میں موجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے لیکن ایک شے ہونا ضروری وہ ہے ارادہ ہمارا ہو، اس ارادے کو مکمل کرنا ان کا کام ہے. جس دروازے پہ آپ کا وقت 11 بجے سے تھا، 20 منٹ سے 25 منٹ دیا گیا تھا، لیکن بہرحال کی وجہ سے تھوڑا سے تاخیر ہو گئی تو میں بھی بہت زیادہ آپ کے درمیان البتہ یہ فریضہ ہمارے برادر عزیز مولانا شفیق پوری صاحب کا تھا جو یہاں پہ زائرین آتے ہیں اور معرفی وغیرہ کراتے ہیں. لیکن ہماری گزارش پہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور آقا جہانگیری مسئول ہے وہ اندر موجود ہیں، ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے انشاءاللہ. ان کی کرم فرمائیاں ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دے دیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان آئے ہیں. یقیناً شہزادی کی زیارت کے حوالے سے یا جس بارگاہ میں آپ ہیں، آپ نے اپنے ساتھ موجود رہنما کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی. قرآن مجید میں خداوند عالم نے جو ہمارے اوپر اطاعت واجب قرار دی ہیں وہ 3 لوگوں کی ہیں: اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی. اللہ کی اطاعت آپ جانتے ہیں، رسول کی اطاعت بھی واجب ہے. صاحبان امر کی اطاعت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اس وقت جہاں پہ آپ موجود ہیں اور جن کے آپ مہمان ہیں اور آپ کی زیارت کا آغاز ہو رہا ہے یہیں سے، یعنی گویا باب زیارت بنی ہوئی ہے معصومہ قم صاحب. واہ 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 واہ. اور اس باب کے ذریعے سے آپ آئندہ آپ کی جتنی زیارتیں ہیں سب سے پہلے بھائی کی زیارت آپ کریں گے، اس کے بعد کربلا معلیٰ دیگر علم معصومین قم صاحب کی. اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ فلسفی اور عالم دین کا ایک جملہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء
کے سلسلے کی جو کڑی ہے، غالباً یہ جواد عاملی صاحب نے ہے، انبیاء اوصیاء کے سلسلے کی جو کڑی ہے، اس کڑی کا ایک سلسلہ معصوم قم ہے، لیکن جہاں پہ نبی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو خاص سلسلہ آتا ہے ان کے شاگردوں کا آتا ہے. ان شاگردوں میں سے ایک شاگردہ ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ، معصوم کی بیٹی ہے. مثلا شاگرد کی بیٹی مانا کہ جو عصمت ہے، الہی عصمت جو انبیاء کے پاس یا ائمہ اطہار صرف 14 ہیں، ان کے علاوہ تو 15واں کوئی نہیں ہے، وہ عصمت نہیں ہے، لیکن ان کے چونکہ آپ کی اہم خاصیت ہی یہ ہے، اگر کسی کی ایک نسبت کسی سے ہو جاتی ہے، کسی کی طرف بڑی شخصیت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں اتنا فخر محسوس کرتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر مثلا اس وقت کوئی ایک پردھان منتری، اس سے کسی کا رابطہ ہو جائے، دوستی صرف ہو جائے، تو اس کی قسمت آسمان پہ ہوتی ہے، یعنی زمین پہ پاؤں نہیں رکھ پڑتے. کیوں؟ اس سے منسوب ہو گیا ہے. اور کوئی اگر بیٹا ہو اتنی بڑی شخصیت کا، معصوم قم سلام اللہ علیہ کی خاصیت یہ ہے، نسب کے اعتبار سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے. واہ. اگر آپ نسبی اعتبار سے دیکھیے گا تو ایک معصوم کی بیٹی ہے، معصوم کی بہن ہے، اور معصوم کی پھوپھی ہے. 3 طریقے سے صرف نسبی اعتبار سے آپ کا فضیلت ہے. کس تیار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس مقام پہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں؟ 3 یہ نسبی. پھر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو قیامت ہے شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. صرف ایک روایت جو امام رضا، امام جواد علیہ السلام، چھٹے امام مختلف معصومین علیہ السلام سے جو منسوب ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد آپ کی شخصیت یہ ہے کہ جو تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے کافی ہیں. معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے ہیں کہ تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے ایک ذات کافی ہے، شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. جبکہ ابھی کس درجے میں ہے، میں نے کہا کہ یہ معصومین کے شاگردوں کے درجے میں اگر آ رہی ہیں اس فقرے کے مطابق جو اہل جوادی آپ نے فرمائے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے تمام شیعوں کی، کیا یہ ہماری قسمت کے لیے باعث فخر نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ ایسی زواج سے ہے، ایسی شخصیات سے ہے جو اپنے تمام چاہنے والوں کو بخشوا سکتی ہیں، تمام چاہنے والوں کی شفاعت کر سکتی ہیں. قسم بخدا اپنی قسمت پہ ہم جتنا ناز کریں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا، ورنہ دنیا والے تو وہ ہیں جن کے رہنما ایسے ہیں وہ اپنی شفاعت نہیں کرا سکتے. واہ واہ بھائی واہ، ہے کہ نہیں؟ دنیا والوں جو رہنما ہے وہ اپنی نہیں کرا سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی تو دور کی بات ہے، لیکن یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے. ایک ساتھ معصوم ہے قم سلام اللہ آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں. جب سے آپ اس سرزمین پہ آئے ہیں آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہاں سے آئے ہیں اور کس جگہ پہ آ گئے ہیں. ایک روحانی ماحول، آپ انہیں چھوڑ دیجیے، ابھی آپ آ رہے ہیں شیخین کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. عظیم ہستیاں ہیں یہ، جن کے یعنی یہ خود معصومین کی شاگردوں میں سے اگر ان کا شمار کیا جائے تو ان کے شاگردوں کو اگر دیکھا جائے، ان کے قدموں کی بدولت جو شخصیات یہاں پہ مدفون ہیں، کوئی طباطبائی ہے، کوئی بہجت ہے، یہ سب مسلسل شخصیتیں ہیں. زندہ شخصیتوں میں یہ مراجع اکرام آپ کے یہاں خود میں موجود ہیں اس سرزمین پہ. آپ کس وجہ سے ہے؟ انہی کے قدموں کی بدولت ہے. قوم جن کے وجود سے پہلے، اس کائنات میں آنے سے پہلے، آپ کے ابھی اس کائنات میں شہزادی آئی نہیں ہے، قدم نہیں رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے معصومین علیہ السلام کیا ہے؟ آپ کے آنے کی خبر دے رہے ہیں. قم کی سرزمین پر ایک خاتون کا وجود ہوگا جو دفن ہوگی، جس کے قدموں کی برکت سے اہل قم سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ اور آج علم کا مرکز جو بنا ہوا ہے قوم، انہی کی شخصیت ہے.
انہیں کی وجہ سے جس دیار میں اس وقت آپ موجود ہیں مختلف. آپ دیکھیے غیر معصومین میں اگر کسی کا معصور زیارت نامہ ہے تو معصوم علیہ السلام علیہ معصور زیارت نامہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی معصوم سے منسوب خود معصوم نے بیان کیا اس سے. آپ کے زیارت نامے کو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا. امام رضا علیہ السلام یعنی معصور زیارت نامہ شہزادی معصوم خود سلام اللہ علیہ کا آپ کا پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں جس کا طریقہ بہرحال آپ کو بتایا گیا ہے. تسبیح میں بھی اللہ اکبر پھر سبحان اللہ پھر الحمدللہ اور اس کے بعد جو پورا وہ زیارت نامہ وہ امام رضا علیہ السلام کا تعلیم کرتا ہے. آپ نے بیان کیا ہے معصوم کی فضیلت میں. اور جہاں تک زیارت نامے کا فقرہ آپ دیکھیے کہ شہزادی کی معرفت کے ساتھ اگر زیارت کوئی کر رہا ہے تو وہ کیا ہے اس پر جنت واجب ہے. معمولی فقرہ نہیں یہ جنت اس پر واجب ہے واجب ہے واجب ہے. معصوم نے کہا ہے تو ہوگا. معصوم نے اگر کہا ہے تو یہ ہوگا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہے جو معصومہ کی زیارت کے لیے. اس سے پہلے اہم چیز کیا ہے وہ ہے معرفت. انسان جب گھر سے چلے زیارت کے لیے تو کس کے یہاں جا رہا ہے اسے پہچانے اسے جانے کس ذوات کے قدموں میں جا رہا ہے قدم اپنا سر رکھنے کے لیے کن شخصیتوں کے پاس جا رہا ہے اپنے قدم بوسی کے لیے. یہ اہم ہے. اگر اس معرفت کے ساتھ کہ آپ ولی خدا کی بیٹی ہیں یعنی ادنا معرفت یہ ہے کم ترین معرفت یہ ہے معصومی کے حوالے سے کہ آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ یہ ولی خدا ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں بندوں کی طرف سے نہیں بنائے گئے ہیں. اسی طریقے سے معصومہ کی ادنا ترین معرفت یہ ہے کہ انسان جانے کی یہ معصوم کی بیٹی بھی ہیں معصوم کی بہن بھی ہیں اور معصوم کی پھوپھی بھی ہیں. تین رشتے جو نسبی اعتبار سے عصمت سے جڑے ہوئے ہیں. عصمت سے جڑے ہوئے ہیں. معصوم ہر کوئی نہیں ہوتا. لہذا زیارت کے لیے عظیم ترین شے ہے وہ معرفت. ایک دوسری چیز جب انسان زیارت کے لیے آئے چونکہ ابھی آپ کا پہلا قدم ہے اس کے بعد آپ آگے کی مسلسل کی زیارت کریں گے. دوسری جو شے ہے زیارت کے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے دیار میں جائیے ان کے روبرو کھڑے ہوں تو کبھی یہ تصور نہ آنے پائے کہ یہ مردہ ہیں اور دفن ہو گئے ہیں. یہ تصور اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زیارت باطل ہے. اگر ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں یہ سمجھ کے سن نہیں رہی ہیں یہ سمجھ نہیں رہی ہیں زیارت ہماری باطل ہے. پھر کیا یہ زندہ ہے. ابھی آپ امام رضا صاحب کی زیارت کے لیے جائیے گا جب کھڑے ہو کے اس نے دخول پڑھتے ہیں اجازت چاہتے ہیں آپ کے دیار میں داخل ہونے کے تو کیا ہے تسمعون کلامی وتردون سلامی. اے آقا آپ ہماری گفتگو کو ہمارے سلام کو آپ سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں لیکن ہمارے کان گناہوں سے اس طریقے سے لبریز ہو چکے ہیں کہ آپ کی آواز کو نہیں سن پا رہے ہیں. تسمعون کلامی وتردون سلامی سن رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا کھڑے ہوں اور دعاؤں کے لیے جب ہاتھوں کو بلند کریں تو اصرار کریں. جیسے کسی بڑے دربار میں داخل ہونے کے لیے انسان حاجت مند جو ہوتا ہے دروازے کیا کرتا ہے اصرار کرتا ہے. ایک بار دو بار دربار بھگائیں گے. یہ دنیا والوں کا دروازہ ہوتا ہے دربار ہوتا ہے جہاں پہ دربار بھگا دیتے ہیں. اس دروازے پہ کوئی آپ کو بھگانے والا نہیں ملے گا. یہاں پہ آپ کا استقبال کیا جائے گا. لہٰذا جب کھڑے ہوں اپنی حاجتوں کو لے کے تو یہاں پہ آنے کے بعد اس کیوں اگر ہم مردہ سمجھتے تو ایک مرتبہ اپنی بات کو کہا اور کہہ کے ہم سیدھے نکل جاتے ہیں. چونکہ زندہ ہیں اور زندوں کے یہاں سنوائی یہ سن رہے ہیں اپنی حاجتیں اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کو اصرار کے ساتھ ان سے منوائیے کیونکہ آپ اس وقت جنت میں ہیں. سرزمین قوم یعنی آپ اس وقت کیا ہیں جنت میں ہیں. ان کی زیارت سے کیا ہوتی ہے جنت واجب ہو جاتی ہے انسان کو. زیارت نامے میں آپ کیا پڑھتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ. جملہ ہے زیارت نامے کا یہی زیارت جو آپ پڑھتے ہیں یا فاطمہ آخر میں یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ. اس فکر کو یاد کیجئے اشفعی لنا فی الجنہ کیا مطلب جنت میں ہماری شفاعت کیجئے. مطلب کیا ہے
ان کی زیارت کر کے ہم جنت میں آ چکے ہیں، اب جنت کے اندر ہمیں اور بلند مرتبہ چاہیے، اس کی شفاعت کر دیجیے۔ فاطمہ تو اشفعی لنا، اگر لل جنہ ہوتا کہ آپ جنت کے لیے ہماری شفاعت کیجیے تو ایک الگ مسئلہ تھا۔ جنت کے لیے ہم آپ کی شفاعت نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کی زیارت پہ ہم آ گئے، ہم جنت میں آ گئے۔ اب فی الجنہ، جنت میں جو مقامات ہیں، بلند مقامات ہیں، ہمیں بلند مقام کی طرف آپ ہماری رہنمائی کیجیے، وہاں پہ ہمیں آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے کہ وہ دیار دیجیے جس دیار میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا معصومہ سلام اللہ علیہ، اور آپ کی زیارت آپ نے سنا ہوگا، تو نے رہنمائی کی ہوگی کہ آپ کی زیارت کے سلسلے میں رشید نجفی صاحب کے جو والد تھے جو آئے ہیں اور شہزادی کی قبر کا پتہ پوچھا ہے، تو خواب میں کیا دیکھا ہے شہزادی کا کہ اگر فاطمہ زہرا کی قبر چاہیے تو کم میں معصوم ہے، کم کی زیارت کرنا، لہٰذا اب جب آپ زیارت پہ جائیے گا تو دونوں نیتوں سے، ایک خود معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت، اور دوسرے کہ آپ اس وقت فاطمہ زہرا کی زیارت کریں۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن چند لمحے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا، میں خود اس نعمت کے سلسلے سے کہ مجھے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع ملا، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ بھی جتنا ہو سکے پروردگار کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار عالم نے آپ کا انتخاب کیا۔ یہ نعمت جو ہمیں مل گئی ہے کہ ہمارے اوپر جنت واجب ہو، نعمت کا ملنا اور پھر اس نعمت کو محفوظ رکھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بس آخری بات ہے، نعمت کا ملنا اور اس نعمت کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے ہمارے پاس مثلاً لاکھوں روپے ہمارے پاس آ گئے، گھر آ گیا، جائیداد سب کچھ ہمارے پاس مل گئے، نعمت مل چکی ہے ہمیں، لیکن ملنے سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ نعمت ہمارے پاس اب باقی رہ جائے، اب محفوظ رہ جائے۔ معصوم صاحب تو سامنے زیارت پہ آپ جائیے گا کہ جب زیارت سے آپ زائر جب لوٹتا ہے، روایت کی فکر ہے حج کے بعد یا زیارت کے بعد جب زائر لوٹتا ہے تو اس طریقے سے لوٹتا ہے جیسے شکم مادر سے ابھی متولد ہوا ہے۔ یہ نعمت تو ہمیں مل گئی کہ ہم اس دیار میں آگے آپ کی زیارت میں جنت واجب ہوگی، اب ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے کہ اس نعمت کو اب ہم محفوظ رکھیں۔ یعنی ہم آئے تھے تو ایک جذبہ تھا، اب جب یہاں سے جائیں تو ایک انقلابی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ کل تک جو گناہ کرتے تھے تو اس گناہوں کی طرف خداوند عالم سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار ان گناہوں کی توفیق ہمیں دے، ان گناہوں سے ہم محفوظ رہ سکیں تاکہ جو جنت ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ ہمارے لیے باقی رہ جائے۔ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہیں، لیکن ان میں اہم ترین زیارت دو زیارتیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام رضا علیہ، بس یہی سمجھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت ہے وہ ہے سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے ان دو شاید ان دونوں کی تاریخ بھی اس لیے کہ مدینے سے امام حسین علیہ السلام بھی نکلے ہیں، مدینے سے امام رضا علیہ السلام بھی نکلے ہیں، مدینے سے امام کاظم علیہ السلام دیگر جو ائمہ ہیں 11 امام یہ لوگ بھی مدینے سے نکلے ہیں، لیکن مدینے سے نکلنے کا جو انداز امام حسین علیہ السلام کا تھا یا جو انداز امام رضا علیہ السلام کا وہ بالکل نہیں۔ ابھی 23 ذوالقعدہ 3 دن پہلے گزری ہے، جب 23 ذوالقعدہ کو ایک روایت کے اعتبار سے شہادت کی تاریخ ہے امام رضا علیہ السلام، اور آپ کیا ہیں امام رضا علیہ السلام کی حقیقی ہے۔ سب کو صدمہ ہوا مدینے سے نکلنے کا امام کا، لیکن جو صدمہ معصومہ قم کو ہوا وہ کسی اور کو۔ کثیر الولد تھے امام کاظم علیہ السلام، کثیر الاولاد، 19 بیٹے 18 بیٹیاں اس طریقے سے ذکر کی گئی ہیں، اتنے ماشاءاللہ سے، لیکن جو اہمیت جو مقام معصوم قم کا تھا وہ کسی منفرد شخصیت انداز کا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو انداز مشکل تھا، امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں منتر کی جو اترے ہیں کہ امام نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع بیٹھنے کے بعد کہا کہ دشمن کی ہے،
قبر رسول پہ جا رہے ہیں، مسلسل جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک بیتابی کا. کسی نے کہا مولا سے، مولا یہ اپشگن ہوتا ہے کہ کوئی سفر پہ جائے تو اس پہ گریہ کیا جائے، مسافر پہ گریہ نہیں کرنا چاہیے. تو امام فرماتے ہیں اس مسافر پر کہ جس کو پلٹ کے آنے کی امید ہو، لیکن وہ مسافر جسے پلٹ کے آنے کی امید نہ ہو اس پہ گریہ کرے. یعنی یہ انداز تھا مدینے سے نکلنے کا امام رضا علیہ السلام کا. ہاں عزیزو، ادھر امام رضا علیہ السلام آتے ہیں. روایت کے اعتبار سے معصوم قم کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 201 ہجری میں ہے، امام رضا علیہ السلام کی 203 ہجری میں. یعنی معصوم قم کی شہادت کے وقت امام رضا علیہ السلام خراسان میں موجود ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اپنی بہن کی قبر تک نہیں آ پاتے ہیں. اجرکم اللہ جانتے ہیں عزیزو، امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا، لیکن بہن 1 سال کے سکون سے مدینے میں نہ رہ پائی اور مدینے سے چلی ہیں قم کی طرف. صابے میں آنے کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا. قم میں آنے کے بعد 16-17 دن آپ رہی اور رہنے کے بعد آپ اس دنیا سے گزر کر گئی. اجرکم اللہ آزادارو. لیکن معصوم قم مدینے سے چلی، قم تک آ گئی. وہ صحبت معصوم قم نے نہیں برداشت کی جو زینب خیمے سے مقتل تک آنے میں زینب نے برداشت کیا. اجرکم اللہ آزادارو. اے معصوم قم ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے گا. اے معصوم قم ان زائرین کی زیارت کو شرف قبولیت عطا فرمائیے گا. شہزادی آپ نے بہت اذیتیں برداشت کی. ارے مدینے سے چلنا، اس زمانے کے سفر کو طے کرتے ہوئے صحابے تک پہنچنا، زہر کی صحبتوں کو برداشت کرنا، قم میں آ کے بھائی سے ملے بغیر جس کی تڑپ میں مدینے سے چلی تھی اس بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی. یہ شہزادی بہت سخت تھا، لیکن آپ کا یہ سفر اتنا سخت نہیں تھا جتنا زینب کو خیمے سے مقتل تک پہنچنے میں سخت تھا. اس لیے کہ وہ منزل وہ تھی کہ جب گھوڑا ذات ذوالجناح خیمے میں آتا ہے اور تمام بیویاں ذوالجناح سے نپٹ جاتی ہیں، زینب مقتل کی طرف بھائی کی تلاش میں پھرتی ہے. اے میرا بھیا کدھر؟ زینب نے ایک کو آواز دی، عمر سعد کو آواز دی. ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، حسین کہنیوں سے اٹھے. زینب کا رکیا، اے بہن زینب، ارے خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے. زینب ٹلے زینبیہ پہ پہنچی. ارے کیا دیکھا؟ شمر کا خنجر. ارے شمر حسین کے سینے پہ سوار، کند خنجر گلوے حسین پہ، اے پہ سرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا مادہ صرف کیا جائے گا. رغم بقضائه وتسليما یہ واسطہ ہے بیت علیہ السلام کا جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما. خصوصی واسطے پروردگار قم سلام علیہ کا ان کے جواب میں بیٹھے ہوئے میرے معبود ہمیں جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مفروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما. جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. میرے معبود اپنے زائرین کو حفظ و امان کے ساتھ اپنے وطن لوٹانے کی توفیق عطا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم جب گھر سے نکلے تھے نہ جانے کتنے لوگوں نے دعا کی ہے پروردگار. جن جن افراد نے جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، جن سے ملاقات ہو سکی، جن سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ان کے دل میں تھا کہ وہ آپ سے ملیں تو التماس سے دعا کریں پروردگار ان سب کی حاجات کو برلا، ان سب کی حاجات کو پورا فرما. مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. معصوم قم سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے پروردگار ہمیں زیارت توفیق دی ہے تو اس زیارت کو، اس توفیق کو باقی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے بیت اطہار علیہ السلام کا غزہ، فلسطین، لبنان، عراق، سیریا، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی حمایت فرما. میرے معبود ظالموں کے شر و خود ان کی طرف لوٹا دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری کنیز خاص معصوم قم سلام اللہ علیہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پروردگار ہماری آخری اور اہم ترین دعا ہے میرے معبود زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ہم سب کو خطر اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ حرم کا تبرک ہے آپ کے درمیان پیش ہو رہا ہے، انشاءاللہ لے لیں. شفیع صاحب
سب مل کے جتني الحسن صلواتك عليه وعلى وقل